اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، یہ وہ مبارک کلمات ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی مصیبت، کوئی پریشانی درپیش آتی تو وہ انہی کلمات کا ورد کرتے اور اللہ رب العزت فوراً ان کی پریشانی کو دور فرما دیتے۔ ان کلمات کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر نہ تو کسی برائی سے بچنے کی انسان میں طاقت ہے اور نہ ہی کسی بلائی کے حاصل کرنے کی قوت ہے، یعنی کہ جب تک بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی وہ برائی سے نہیں بچ سکتا، اور اگر کسی کے ساتھ بلائی کرنا چاہے تو تب بھی اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوگی، تبھی جا کر وہ کسی کے ساتھ نیکی کر سکے گا۔ تو پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ انہی کلمات کا ایک بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے آپ کو 4 سے 5 بہت بڑے فائدے ہوں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ عرش کے نیچے کا جنت کا خزانہ ہے اور جنت کی چھت عرش الہی ہے۔ اس کے پڑھنے سے اعمال صالحہ کے اختیار کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ہونے لگتی ہے، اسی وجہ سے ان کلمات کو جنت کا خزانہ کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کی دعا ہے، 99 بیماریوں کی دعا ہے، جن میں سب سے ادنی بیماری یعنی کہ سب سے چھوٹی بیماری غم اور پریشانی ہے، چاہے وہ غم دنیا کا ہو یا آخرت کا۔ تو پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، کتنا بڑا فائدہ ہے کہ اللہ رب العزت 99 بیماریوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے، اور سب سے چھوٹی بیماری غم اور پریشانی ہے، تو سوچیں کہ دوسری بیماریاں کتنی بڑی ہوں گی جن سے اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرا بندہ فرما بردار ہو گیا اور سرکشی چھوڑ دی۔ تو دوستو، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اپنے بندے کا ذکر کرے، یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تجھے ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتلائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، یہ نعمت کیا کم ہے کہ بندہ زمین پر یہ کلمہ پڑھتا ہے اور اللہ رب العزت عرش پر فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر فرماتا ہے۔ اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پر گئے تو آپ کا گزر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سے ہوا۔ آپ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت کو فرما دیں کہ وہ جنت کے باغوں کو بڑھا لیں، یعنی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں۔ اور پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، اس کا 5واں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی دنیا کی ہر طرح کی جائز حاجت اللہ رب العزت پوری فرما دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، کتنی زیادہ فضیلت ہے، کتنی زیادہ برکات ہیں ان کلمات میں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔
میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ان کلمات کو پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں، یعنی کہ ان کا وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار سن لیں اور سمجھ لیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، یعنی کہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے جس بیماری کا علاج ڈاکٹروں کے بس کی بات نہیں، یا پھر آپ خود بیمار ہیں یا گھر میں ایک سے زیادہ فرد بیمار ہیں، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے آپ نے پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے اور مریض کے پاس بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے: لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب ان کلمات کو آپ نے اتنی بلند آواز میں پڑھنا ہے کہ مریض ان کلمات کو سن سکے، یعنی کہ نہ تو بہت زیادہ اونچی آواز میں آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں اور نہ ہی بہت زیادہ دھیمی آواز میں ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ درمیانی آواز میں آپ ان کلمات کو پڑھیں تاکہ مریض بھی ان کلمات کو سن سکے۔ جب آپ 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جو پانی کا گلاس آپ نے اپنے پاس رکھا ہوگا اس پر بھی دم کر دینا ہے، اور جو مریض ہے اس پر بھی آپ نے دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ پانی کا گلاس مریض کو پلا دینا ہے۔ اور اگر آپ کسی حاجت کے لیے اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے نماز فجر کے بعد کسی بھی وقت تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں آپ نے ان تمام حاجات کا تصور کر لینا ہے، اور اسی طریقے سے وظیفہ پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ کسی بیمار کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، بیماری زیادہ ہے، لا علاج بیماری ہے، تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو 41 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ اور اگر بیماری چھوٹی ہے، کم بیماری ہے، تو آپ نے اس عمل کو 21 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کسی حاجت کے لیے، کسی مقصد کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو 21 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت بیماری سے بھی شفا عطا فرمائے گا، اور آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی، جو بھی جائز مقصد ہوگا، اس میں بھی آپ کو اللہ رب العزت کامیابی عطا فرمائے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ بڑے ہی مبارک کلمات ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو جب آپ ان کلمات کو پختہ یقین کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے تو اللہ رب العزت کی مدد بھی آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی، اور آپ جس مقصد کے لیے بھی ان کلمات کو پڑھنا شروع کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس عمل کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔